والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کی ذات نے ہم کو نبی علیہ السلام کی پاکیزہ امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ واللہ یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کی ذات سے اس میں استقامت مانگا کریں کہ اللہ کی ذات ہم سب کو ایمان والی جو زندگی عطا فرمائے، اس میں اللہ کی ذات ہم کو استقامت عطا فرمائے اور ہمیں فکر عطا فرمائے، قبر کی فکر عطا فرمائے اور حشر کی فکر عطا فرمائے۔ میں آپ دوست احباب کے سامنے ایک دو باتیں گزار کرنا چاہتا ہوں کہ قبر کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے کیسی زندگی ہے، ایمان والے کے لیے وہ زندگی کیسی ہے، اور ایک کافر کے لیے زندگی کیسی ہے، اور جو شخص نیک انسان ہے اس کے لیے قبر کی زندگی کیسی ہے، اور جو بد شخص ہے اس کے لیے اس قبر کی زندگی جو ہے اس کے احوال کیسے ہیں۔ اور اس زندگی کے اندر جو ہم یہاں پر اللہ کی ذات نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، وہ مسلمان کے لیے کیسے ہے اور کافر کے لیے کیسے ہے، اس کے لیے مسلم اور بخاری میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی ذات نے جن کو ایمان عطا فرمایا ہے ان کے لیے بے وہا اللہ کی ذات نے انعامات اور ان کے لیے بشارتیں جو ہے اللہ کی ذات نے کلام الہی میں سنائی کہ ہمارے ایمان والے لوگ کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور کون لوگ ہیں ایمان والے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تقوی اور توکل کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے قبر کی کتنی فکر کی ہے، ہم نے قبر کی طرف جو ہے وہ ہم نے جانا ہے، کیونکہ ہماری پہلی سیڑھی ہے، جو ہماری پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، ہم قبر کے مسافر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ حشر برپا ہوگا، یا جو قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو جب قیامت نازل ہوگی تو جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب اس کی قبر کے اندر سے اٹھائے جانے کی جو کیٹیگریز ہیں، جو قسمیں ہیں، وہ مختلف قسمیں، کوئی کس طرح اٹھے گا، کوئی کس طرح عذاب میں مبتلا ہوگا تو وہ اٹھے گا اور حشر کے میدان میں جائے گا۔ بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے سر جو ہیں وہ زمین پہ ہوں گے اور پاؤں ان کے آسمان کی طرف ہوں گے، اور ان کے پیچھے آگ لگی ہوگی تو وہ حشر کے میدان میں اس طرح جائیں گے۔ اور بھی بہت سے احوال ہیں قبر کے، مگر میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے قبر کی تیاری کتنی کی ہے؟ ہماری بالکل تیاری نہیں، کیونکہ ہم جب کسی سے کچھ کہتے ہیں تو اس سے ایک ہی لفظ ملتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے ان باتوں پہ سوچنے کا، اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، کوئی اتنا خاصا وقت نہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سے، اپنے معمولات کی زندگی کے اندر، یومیہ زندگی کے اندر سے اگر آپ چند منٹ بیٹھ کر بھی سوچتے ہیں، یا آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں فجر کی تو نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد ایک چکر لگا لیے قبرستان کا تو آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی کہ قبرستان جایا کر، تاکہ اس سے فکر آخرت جو ہے اور قبر کی فکر جو ہے وہ آپ کو ملے، آپ اس کی فکر کریں۔ اور آپ یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے اندر سے جو بڑے بڑے سردار ہیں اور بڑے بڑے بدماش لوگ ہیں اور جو بڑے بڑے اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلتے ہیں، آپ ان کے درمیان سے جب قبرستان میں جائیں گے ان قبر والی زندگیوں کے اندر جائیں گے کہ آپ جائیں گے کہ یار دیکھو یہاں پہ سناٹا ہے، یہاں پہ کسی چیز کا شور شرابہ نہیں ہے، نہ یہاں بدماشی ہے، نہ یہاں سردار ہیں۔ اگر سردار ہیں تو من مٹی پڑے ہوئے ہیں، بدماش ہے تو من مٹی پڑے ہوئے ہیں، ان کا غرور خواب میں اللہ کی ذات نے ملا دی ہے۔ اور حاصل حقیقت یہ زندگی اصل حقیقت ہے کہ جو بڑے بڑے سردار ہوں، بڑے بڑے ڈاکو ہوں، جن سے لوگ ڈرتے ہوں، چودھریوں سے لوگ ڈرتے ہوں، وہ سارے یہاں پر من مٹی بنے پڑے ہیں۔ اور یہ انسان کو ایک عبرت دیتی ہے کہ قبر کی زندگی کیسی زندگی ہے۔
تو اس کے لیے اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں. آپ کسی صحابی رسول کو اٹھا کے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ آپ سرکار نبی علیہ السلام بھی اتنی فکر کیا کرتے تھے آخرت کی اور قبر کی، اور صحابہ کرام کو اس کے حوالے سے آگاہ کیا کرتے تھے. اور جب صحابہ کرام سنتے تھے تو واللہ یقین کریں آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کے تو دیکھیں. آپ صحابہ کو پڑھیں تو صحیح کہ ان کے اندر اللہ کی ذات کا خوف کتنا تھا، وہ قبر سے کتنا ڈرتے تھے، وہ آنے والا یہ جو حشر ہے اس سے کتنا ڈرتے تھے، اور وہ اس کو اتنا قریب سمجھتے تھے. ہمارے ہاں تو لوگوں کو فکر نہیں اس چیز کی کہ قبر اور حشر کب برپا ہوگا. مجھے اور آپ کو ایک لمحے کا اس کا علم نہیں ہے. آپ رات کو سوئے ہیں، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آپ اگلے دن اٹھ سکیں گے نہیں اٹھ سکیں گے. تو صحابہ کرام اس موت کو اور اس قبر کی زندگی کو بہت قریب دیکھتے تھے. تو ان لوگوں نے اصل زندگی گزاری ہے، اس لیے ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں. نبی علیہ السلام نے اس لیے فرما دیا اصحابی النجوم اقتدیتم اقتدیتم، تم لوگوں کو فرما دیا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو تم کامیاب ہو. کیا ہے ان کے اندر تمہیں کیا ملتا ہے، کیا پیروی کرو؟ فرمایا جس صحابی رسول کو بھی اٹھا کے دیکھو گے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور اللہ کی ذات کا تقویٰ ملے گا. اللہ کی ذات کا خود کلام الہی کا فرمان، ہم نے ان کو دلوں کو دیکھا، دلوں کے اندر اللہ کے توقع اور اللہ کے خوف کے علاوہ میں نے ہم کو کچھ نہیں پایا. تو میرے بھائیو، ہم نے قبر کی زندگی کی تیاری کرنی ہے. قبر کی زندگی کیسی ہے، اور وہ آپ کی پہلی منزل ہے، اس پہلی منزل کی تیاری کریں. آج آپ اس معلومات کے لیے اس دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، آپ ایک پیلس بنا رہے ہیں، پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، اور آپ مر جائیں گے اور حساب آپ کو دینا پڑے گا، مگر اس کی عیاشیاں وہ کوئی اور اٹھا رہا ہوگا اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس مال کو اللہ کے راستے پہ لگا جاؤ، اور جب تم قبر میں جاؤ گے تو ان چیزوں کا جب آپ کے سامنے یہ سوال کیا جائے گا تمہارے مال و متاع کا، تو تم کہو گے کہ کاش وہ جو مال و متاع پیچھے چھوٹ جائے وہ صرف اللہ کے راستے میں قربان کر کے آ جائے، مگر کسی کو بھی فکر نہیں. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے قبر کے احوال کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ قبر کے حوالے سے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اے صحابہ قبر روزانہ آواز لگاتی ہے کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، مچھر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اب اس کے احوال بتائے کہ جب کوئی بد انسان اس قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ جب اس کے اندر کوئی بد شخص ڈالا جاتا ہے تو وہ قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا نہ مبارک ہو، دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی چلتے تھے اس میں برا تو ہی مجھے لگتا تھا. اور پھر اس کو قبر کہتی ہے کہ آج تو میرے اندر آیا ہے، میرے برتاؤ کو دیکھے گا. تو فرمایا کہ وہ پھر قبر کیا کرتی ہیں اس اہل خانہ قبر کے لیے کہ فرمایا دونوں سیڈیں ایسے قبر پھر آپس میں ملتی ہیں، ایک پسلی دوسری پسلی، یہ دونوں پسلیاں فرمایا آپس میں اس مردے کی جو اندر ہے وہ بد شخص ہے اس کی قبر ایسے جب ملتی ہے تو اس کی پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں. اور فرمایا پھر اس کو اسی طرح عذاب ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب اس کے اندر ایک نیک انسان ڈالا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ بھی دنیا کے اندر چلتے تھے ان میں تو ہی مجھے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے تو تو میرے برتاؤ کو دیکھے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ قبر تحت نگاہ جو ہے وہ اسی ہو جاتی ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نشیب ہو جاتی ہیں. تو آج ہم نے اس قبر کو جنت بنانا ہے، دوزخ بنانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یا اس کو ہم نے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا ہے یا جنت بنانا ہے. اللہ کی ذات نے آپ کو موقع زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ کی ذات کا فضل و کرم اور اس کو احسان عظیم تو دیکھیں وہ کتنی بڑی پاکیزہ ذات ہے، وہ کتنی غفور رحیم ذات ہے. وہ کیا فرماتی ہے؟ فرمایا
ساری زندگی گناہ کی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، میرے پاس ایک دفعہ آ جاؤ اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے، خدا کی قسم کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا۔ آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا، کبھی اللہ کا کلام اٹھا کے دیکھیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا کہ اے میرے بندے، اے ایمان والے، اے میرے بندے، اگر تم اپنی جانوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو فرمایا میری طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ اللہ کی ذات کو تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گی اپنی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بڑا غفور رحیم ہے، بخشنے کے لیے بیٹھے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ بے شک تم لوگوں کو معاف فرمانے والا ہے، اس کو معاف کرتے ہوئے تم پاؤ گے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ کبھی اس کی طرف توبہ کے لیے اور تو صحیح، اس کو توبہ کا عمل بڑا پسند ہے، خدا کے لیے قبر کی تیاری کر لے، حشر کی تیاری کر لے، آج تمہارے پاس موقع ہے اللہ کی ذات سے معافی مانگنے کا، آج تمہارے پاس موقع ہے اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ آج اگر تم نے اللہ سے دوستی کر لی، آج تم نے اگر قبر کو درست کر لیا، آج تم نے حشر کی فکر کر لی، فرمایا کہ تم کامیاب ہو، تم مومن ہو۔ اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی اور ساری زندگی تم نے کبھی نیک کام نہیں کیا، گناہ ہی گناہ کیے اور کبھی اللہ کی طرف نہیں آئے، اپنی جان پہ ظلم ہی کیا، اور جب پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ وہ غفور رحیم ہے پھر بھی معافی طلب نہیں کی، پتہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا ہے پھر بھی معافی نہیں مانگی، یہ بربادی ہی بربادی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات نے جو تم لوگوں کو زندگی دی ہے، ایک دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے اندر گزار دو۔ یہی زندگی ہے، یہی کامیابی کی زندگی ہے۔ جو اس کی آیتیں ہیں ان آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے، حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے، آپ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے اور اپنے مال و متاع کو غربا کے اندر اور اللہ کے راستے میں لگاتے ہوئے چلے جاؤ گے تو خدا کی قسم تمہاری خبر بھی اچھی ہے، تمہارا حشر بھی اچھی ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد